السلام علیکم پیارے دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رمن کے قریب ہے۔ رمن فلسطین میں ہے۔ یہ نبی تھے یا نہیں ابھی یہ واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کے معنی کثیر لقب میں والعقل یعنی بہت زیادہ عقل والا اور لقب والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دلائل بخشی تھی۔ آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر ایک پوری سورہ نازل فرمائی۔ ان کی حکمت اور دلائل کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے بات کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے ان جڑی بوٹیوں سے 2 گولیاں تیار کی۔ ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس گولی کو کھانے سے بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک لگاتار تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس کا سفر پکڑ لینا، یعنی کہ وہیں سے واپس آنے لگنا، آگے مت جانا۔ طوطے نے لقمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لیا۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دور کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران اور پریشان ہو گیا۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا
تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں۔ لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو کوئی درخت ہے یہاں پر اور نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو اور اپنی تھکان کو دور کر سکو۔ یہاں تک تم کیسے پہنچے ہو؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا کہ لقمان حکیم نے کس طرح سے ایک جڑی بوٹی کی 2 گولیاں تیار کی، ایک مجھے کھلا دی اور ایک میرے گلے میں باندھ دی۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں، تم جہاں سے آئے ہو میں وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو اس سے بہت بڑی بڑی مچھلیاں بھی سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی۔ تو طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 ماہ لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہو گیا کہ جہاں اسے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ لگ گئے، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں کیسے پہنچا دیا، اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بہت بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، تو ہی جانتا ہے سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، اور بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری جہاں کی مخلوق تیری غلام ہے۔ تو ہی اس دنیا کو بنانے والا بہت ہی کریم ہے۔ دوستو، اس کے بعد لقمان حکیم کو سمندر کے دوسرے کنارے کا پتہ نہ چل سکا اور یہ راز کا راز ہی رہ گیا کہ اس مچھلی نے ایک پلک جھپکتے ہی اس طوطے کو اس جگہ سے اس جگہ پر کیسے بھیج دیا جہاں پر طوطے کو اڑ کر جانے میں 6 ماہ کا وقت لگ گیا، لیکن مچھلی کو ایک پلک جھپکتے ہی اس جگہ سے اس جگہ آنے میں کوئی وقت نہ لگا۔ دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، یا تو آپ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔